کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کسی کی موت کے 40 دن کے بعد اس کے قریبی رشتہ دار جو 40ویں کا اہتمام کرتے ہیں اس کی کیا اہمیت ہے؟ ایک ماہر نفسیات ہونے کے ناطے میں اس روایت کی نفسیاتی اہمیت کے بارے میں ایک طویل عرصے تک غور و فکر کرتا رہا اور بہت سے ماہرین سے سوال پوچھتا رہا۔ آخر مجھے اس سوال کا جواب ایک تکلیف دہ حادثے اور اس کے بارے میں نفسیاتی تحقیق سے ملا جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ 28 نومبر 1942 کو امریکہ کے شہر بوسٹن کے ایک مقبول عام کلب میں آگ لگ گئی۔ اس کلب میں صرف 460 لوگوں کے آنے کی اجازت تھی، لیکن اس رات بوسٹن کالج کے فٹ بال ٹیم اپنی کامیابی کا جشن منا رہی تھی۔ اس کلب میں 1000 سے زیادہ لوگ موجود تھے۔ جب کلب میں انجانے میں آگ لگ گئی تو وہ جلد ہی چاروں طرف پھیل گئی، جس سے ایک بھگدڑ مچ گئی۔ اس سے پہلے کہ فائر بریگیڈیئر آ کر ان کی مدد کرتی، اس رات 492 لوگ آگ اور دھوئیں سے مر گئے۔ اس حادثے سے سارے ملک میں ایک اداسی اور سوگ کی لہر دوڑ گئی۔ اتفاق کی بات کہ ان دنوں میں بوسٹن ہسپتال میں ڈاکٹر ایرک لنڈرمین ایک ماہر نفسیات کے طور پر کام کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنی نفسیاتی ٹیم کے ساتھ اس حادثے سے متاثر ہونے والے دوستوں، رشتہ داروں پر تحقیق کی اور ان کے انٹرویو لیے۔ اس تحقیق کی بنیاد پر انہوں نے ایک مکالمہ لکھا جو امریکہ کے ایک معتبر نفسیاتی رسالے میں چھپا۔ اس مکالمے میں ڈاکٹر لنڈرمین نے انسانی سوگ اور گریف ریئیکشن کے بارے میں اپنا نظریہ پیش کیا جو بہت مقبول ہوا۔ لنڈرمین نے تحقیق سے یہ بتایا کہ صحت مند سوگ اور غیر صحت مند سوگ میں کیا فرق ہے۔ ایک صحت مند انسان کا اگر کوئی عزیز فوت ہو جائے تو اسے ایسے مسائل پیش آ سکتے ہیں: ٹھنڈی آہیں بھرنا، جسم میں نکاہت محسوس کرنا، پیٹ خراب ہونا، فوت ہوئے رشتہ دار کے بارے میں دن رات سوچنا، مزاج میں چڑچڑاپن پیدا ہونا، خواب میں مرے ہوئے انسان کو بار بار دیکھنا۔ لنڈرمین نے ہمیں بتایا کہ وہ لوگ جن کا مرنے والے سے ایک صحت مند رشتہ تھا اور اس کے ارد گرد اس کے دوست اور رشتہ دار اس کی مدد کے لیے موجود تھے، ایسے انسان 6 ہفتوں کے بعد بہتر ہو گئے اور اپنی روزمرہ زندگی میں مشغول ہو گئے۔ لنڈرمین کا کہنا ہے کہ صحت مند انسانوں کے لیے 40 دن بہتر محسوس ہونے کے لیے کافی ہیں۔ اس دوران میں لوگ اس تجربے کو اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں اور نئی زندگی میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ ان کے دل میں جدا ہونے والے عزیز کی خوشگوار یادیں تو رہتی ہیں، لیکن وہ اس کی زندگی کو منفی طور پر متاثر نہیں کرتی۔ اس کے مقابلے میں جو لوگ حد سے زیادہ حساس ہوتے ہیں یا ان کے مرنے والوں سے رشتے نفسیاتی مسائل کا شکار ہوتے ہیں، ان کا رد عمل شدید ہوتا ہے۔ ایسے لوگ یا تو طویل عرصے تک سوگ مناتے رہتے ہیں، ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں یا زندگی سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں۔ ماہرین نفسیات کا خیال ہے کہ بعض لوگوں کو سوگ منانے کے دوران نفسیاتی مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر انہیں اس وقت مدد مل جائے تو وہ اپنے روزمرہ کے کاموں میں واپس آ جاتے ہیں، اور اگر مدد نہ ملے تو ان کا سوگ حد سے زیادہ بڑھ سکتا ہے اور انہیں نفسیاتی مسائل کا شکار کر سکتا ہے۔ ایسے لوگوں کو بعض دفعہ اسپتال داخل ہونا پڑتا ہے اور دواؤں اور سائیکو تھراپی سے علاج کروانا پڑتا ہے۔ میرا ذاتی خیال ہے کہ انسانی ذہنی زندگی میں 40 دن کی خاص اہمیت ہے۔ اس کا تعلق صرف سوگ سے ہی نہیں ہے۔ نیا بچہ پیدا کرنے کے بعد مائیں بھی 40 دن کے بعد غسل صحت کرتی ہیں، اور بہت سی روایات کو سنت بھی اور صوفی بھی 40 دن کا چلہ کاٹتے ہیں۔ اپنے 3 سال کے پیشہ ورانہ تجربات کی بنیاد پر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ انسان جب کسی ذہنی مسائل یا کسی بڑی نفسیاتی، خاندانی یا سماجی تبدیلی سے گزرتے ہیں تو اس بحران اور تبدیلی کے حوالے سے وہ 3 مراحل سے گزرتے ہیں۔ پہلا مرحلہ 40 دن کا، دوسرا مرحلہ 4 مہینوں کا اور تیسرا مرحلہ 1 سال کا ہوتا ہے۔ اس عرصے میں نفسیاتی تبدیلیاں آہستہ آہستہ انسانی ذات کا حصہ بنتی ہیں اور انسانی شخصیت کو بہتر بناتی ہیں۔ ایک قول ہے، جہاں انسانی زندگی کے ذہنی مسائل ہمیں پریشان کرتے ہیں، وہیں وہ ہمیں ایک بہتر انسان بننے کی تحریک بھی دیتے ہیں۔ ماہرین نفسیات کا کہنا ہے کہ اگر کسی انسان کا مرنے والے سے رشتہ صحت مند ہے تو اس کے لیے سوگ منانا آسان ہوتا ہے، لیکن اگر وہ رشتہ غیر صحت مند تھا تو زندہ رہنے والا انسان رشتہ دار کی موت کے بعد غصہ، نفرت، تلخی اور احساس گناہ کا شکار ہو سکتا ہے، جس کے لیے اسے کسی نفسیاتی ماہر سے رجوع کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ نفسیاتی تحقیق ہمیں بتاتی ہے کہ کسی کی موت کے بعد قریبی رشتہ داروں کے لیے محبت کرنے والے عزیزوں کی ہمدردی بہت اہم ہے۔ اکثر لوگ 40 دن کے سوگ کے بعد اپنی نئی زندگی شروع کر دیتے ہیں، لیکن وہ جو اس سوگ سے نہیں نکل پاتے
اور ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو ماہرین نفسیات سے مدد حاصل کرنی چاہیے۔ ایسی مدد جتنی جلد ملے اتنی زیادہ کارآمد ہوتی ہے۔